وعلیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ تو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، بالکل خیریت سے ہوں گے۔ تو اگر آپ گھر بنانے کے لیے قرضہ چاہتے ہیں اور آپ کو کوئی اچھا بینک چاہیے، اگر آپ کو پاکستان کا جو نیشنل بینک ہے وہ آپ کو قرضہ دے تو آپ یقیناً خوش ہو جائیں گے اور آپ کے لیے آسانی بھی ہو جائے گی، کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ ایسے سہولتیں ہیں جس کے ذریعے آپ آسانی سے قرضہ لے سکتے ہیں۔ اس میں آپ کو تقریباً 50 لاکھ تک کا قرضہ مل جاتا ہے جو کہ آپ آسانی سے لے سکتے ہیں، اور اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ شراکت داری کر کے بھی یہاں سے قرضہ لے سکتے ہیں، مطلب کہ اگر 2 سے 3 بندے مل کے بھی یہاں سے قرضہ لے سکتے ہیں، 2 بندے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ آسانی مل جاتی ہے۔ اس کے بعد یہاں جی آپ کو جو ہے نا پیمنٹ واپس کرنے کے لیے بہت زیادہ عرصہ مل جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جو ان کا جو ہے نا تنخواہ کا پروسیجر وہ بھی بہت اچھا ہے۔ اگر آپ کا اپنا کاروبار رکھے تو اس کی جو انکم ہے وہ بھی انہوں نے بہت اچھی حد رکھی ہوئی ہے، اور جو تنخواہ کی حد ہے وہ بھی آج کل کی گورنمنٹ کی جو تنخواہ ہے اس کے قریب بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہاں سے جو آسانی سے قرضہ لے سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کو کن مقصد کے لیے قرضہ دیتا ہے؟ گھر کے لیے۔ پہلے تو یہ ہے کہ اگر آپ اپنا گھر ذاتی خریدنا چاہتے ہیں، مطلب کہ پورا گھر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو قرضہ دے گا۔ اس کے علاوہ جی آپ کو گھر بنانے کے لیے قرضہ دے گا، اگر آپ کے پاس جگہ ہے، آپ اس کے اوپر گھر تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے بھی قرضہ دے گا۔ اگر آپ کے پاس جگہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اگر جگہ خریدنا چاہتے ہیں تو جگہ خرید کے اس کے اوپر گھر بنانے کے لیے آپ کو قرضہ دے گا، مطلب کہ جگہ خریدنے کے لیے بھی اور گھر بنانے کے لیے بھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جی اگر آپ اپنے گھر کو سنوارنا چاہتے ہیں، مطلب کہ اگر آپ کے تو گھر کو نا خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، اس میں کنسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو قرضہ دے گا، ٹھیک ہے۔ دوسرا جی آپ کو بیلنس ٹرانسفر کی فیسلٹی دیتے ہیں، آپ کو جو آسانی سے آپ کا اکاؤنٹ کے اندر بیلنس جو ٹرانسفر کر دیتے ہیں، اگر آپ ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کو سہولت دیتے ہیں اس کے اندر۔ اب دوسری بات آ جی کہ اس کی جو تنخواہ کی حد ہے تو وہ کتنی ہے۔ اگر آپ کسی فیکٹری وغیرہ میں کام کرتے ہیں یا کسی محکمے میں تنخواہ کے اوپر کام کرتے ہیں تو تنخواہ کی جو ان کی حد ہے نا وہ بہت کم ہے، وہ صرف 35,000 روپے ہے ان کی حد، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کی تنخواہ جو 35,000 ہے، اگر آپ کا کوئی کاروبار ہے تو اس کے لیے جو انہوں نے حد رکھی ہے وہ ہے 1.5 لاکھ روپے، ٹھیک ہے۔ جو تنخواہ والے ہیں ان کے لیے 35,000 روپے ہے، ماہانہ جو 35,000 کماتے ہیں تو وہ یہاں پہ قرضے کے لیے اپنا اپلائی کر دیں۔ اس کے بعد جو لوگ اپنا کاروبار کرتے ہیں، جن کا کوئی اپنا کاروبار ہے تو ان کی جو ہے نا آمدنی کی حد وہ ہے 1.5 لاکھ روپے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہاں پہ جو ایک بات سن لیں کہ جو لوگ تنخواہ پہ کام کرتے ہیں نا انہیں کم از کم تقریباً 1 سال ہو گیا ہو کہ ایک جگہ پہ کام کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، مطلب کہ 1 سال کا ایکسپیرینس ہو، اور جی کنٹینیوس امپلائمنٹ، اور جی کیا کہتے ہیں 3 سال کا پرماننٹ ہو، ٹھیک ہے۔ کنسٹرکشن اگر آپ کانٹریکٹ کے اوپر کام کرتے ہیں تو پھر آپ کا 3 سال کا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور جی جو آپ کا کاروبار ہے تو اسے تقریباً 3 سال عرصہ ہو گیا وہ آپ کے کاروبار کو ہوتے ہوئے تو پھر آپ یہاں سے قرضہ لینے کے اہل ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد یہ جو ان کی ریشو ہے وہ 70-30 کے حساب سے ہے۔ اگر تو آپ کے پاس کیا کہتے ہیں پیسے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس تھوڑے اور پیسے ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ سن لیں کہ 70-30 کی بھی ریشو ہے ان کی، اور 40-60 کی بھی ریشو ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو دوسری چیز ہے نا وہ ان کا ہے مارک اپ ریٹ کے سود کتنا لیتے ہیں، مطلب کہ جو انٹرسٹ جسے ہم پروفٹ کہتے ہیں نا، یہ پروفٹ کتنا لیتے ہیں تو تنخواہ والوں کے لیے 1 سال کے لیے 2% ہے، ٹھیک ہے، اور جن کا کوئی کاروبار ہے ان کے لیے 3% ہے 1 سال کا، ٹھیک ہے جی۔ جو ان کی کم از کم حد ہے نا وہ بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، آپ آسانی سے واپس کر سکتے ہیں آپ یہاں سے قرضہ لے کے، ٹھیک ہے۔ تو جو کم از کم حد ہے وہ 3 سال ہے، اور جو زیادہ سے زیادہ حد ہے وہ 20 سال ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ 20 سال کو حساب لگائیں، مطلب کہ 12 مہینے ہوتے ہیں نا، تو آپ آسانی سے 240 مہینے لگا لیں گے، 240 مہینوں میں آپ نے ان کو جو ہے وہ قرضے واپس کرنے ہیں، 20 سال کی حد تک ہے، ٹھیک ہے۔ کم از کم 3 سال اور زیادہ سے زیادہ جو ہے 20 سال کے عرصے کے لیے آپ یہاں سے قرضہ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کی ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ زیادہ ہے، ڈاکومنٹس میں آپ کو بہت زیادہ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، مطلب کہ آپ کے جو سیلری کا ہو اس کا پروف آپ کو چاہیے ہوتا ہے، اس کے بعد جب آپ کہیں پہ کام کر رہے ہو تو اس کا جو ہے آپ کو چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جو ناظرہ کا ID کارڈ وغیرہ وہ تو سب کے پاس اپنا اوریجنل ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے بعد جی جو آپ کی سیلری شیٹ ہوگی وہ بھی انہیں چاہیے ہوتی ہے، اس کے بعد بینک اسٹیٹمنٹ وغیرہ تو وہ بھی انہیں چاہیے ہوتی ہے۔ اگر آپ کی تنخواہ جو بینک میں آتی ہے تو وہ زیادہ اچھا نہیں، تو اگر آپ سے تنخواہ نہیں آتی تو پھر یہ آپ سے جو ہے وہ سیلری سلپیں آپ سے مطالبہ کریں گے کہ بھائی اپنی فیکٹری کے جو ہے نا سیلری سلپیں لا کے دو ہمیں، تو پھر آپ کو یہ قرضہ وغیرہ کے لیے آپ کے جو پروسیجر ہوگا وہ اسٹارٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔